الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، خواتین، مائیں اور بہنیں، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے مبغوض اور خراب جگہ وہ بازار ہے. آج ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا قلب مسجد سے زیادہ لگا رہتا یا بازار سے. ہم جو اپنے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ہمیں یہ سبق ملے گا، اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، تو یقیناً ہمارے اسلاف نے اس پر عمل بھی کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کو بہترین جگہ کہا تھا اس کو بہترین جگہ سمجھ کر کے ہمارے اسلاف نے اس جگہ کو برقرار رکھا اور اس جگہ کو محبوب رکھتے تھے اور وہاں جا کر کے اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط کرتے. اور جس جگہ کو اللہ کے رسول نے سب سے خراب جگہ بتائی، آج امت مسلمہ اسی کے پیچھے بھاگ رہی. بازاروں میں ہمارے زیادہ اوقات ختم ہوتے گزر جاتے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کاروباری ہو، یہ اس کے لیے مستحسن اچھی چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حلال رزق، جو آدمی حلال رزق کماتا ہے، حاصل کرتا ہے، حدیث قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ صلحاء کے ساتھ ہونا. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. سچی اور صحیح تجارت، تقوی والی تجارت، جیسی تجارت اللہ کی منشا ہے وہ تجارت اگر آدمی کرتا ہے، اس سے اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، تو یہ بھی آدمی نیک اور صالح کہا جائے. انبیاء کے ساتھ ہوگا یہ شخص، صلحاء کے ساتھ کل قیامت میں ہوگا، شہداء کے ساتھ کل قیامت میں ہوگا، اللہ کی محبوب جماعت کے ساتھ یہ شخص کھڑا ہوگا. لیکن اگر ہم بازاروں میں گناہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، بدنظری کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے اوقات کو گزارنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے. اللہ کے رسول نے وضاحت سے فرمایا سب سے خراب جگہ ہے، یعنی اس سے بچا کرو، گناہوں کے مواقع وہاں زیادہ میسر ہیں. ہم مسجد میں ہوں گے، ہم اپنے گھر میں ہوں گے، ہم خانقاہ میں ہوں گے، ہم مدرسے میں ہوں گے، تو یہ جو گناہ کے مواقع ہوتے ہیں اس سے ہم بچتے رہیں. اور آج ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے، ہم کو اگر گناہ کا موقع نہ ملے اور ہم گناہ نہ کریں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں. جس کے پاس کھانے کا نہ ہو اور وہ کہے کہ ہم روزہ رہتے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کھانے کی اشیاء مہیا ہو، دسترخوان بھی سجا ہو، اللہ کے رضا کے لیے وہ شخص اس کو چھوڑ کر کے روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے کمال ہے.
ایک آدمی کے پاس گناہوں کے سارے اسباب مہیا ہوں اور وہ گناہ کر سکتا ہے، اب اگر وہ گناہ چھوڑتا ہے تو یہ بڑے کمال کی بات۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد بنائے گا اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ مسجد کیسی ہوگی؟ 8-10 ہزار فٹ کی ہوگی یا 2-4 فٹ کی ہوگی یا کئی بسوا اور بیگھا میں ہوگی، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ نے ایک اینٹ بھی مسجد میں اگر دے دیا، قطار پرندے کے بقدر بھی اگر ہم نے مسجد میں حصہ لیا تو اللہ تعالی وسیع اور عریض یاقوت، مرجان، زعفران اور سونے اور چاندی کو اینٹوں والا گھر سے، اینٹ سے اللہ تعالی ہمارے گھر جنت میں بنائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم کو معلوم ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، مٹ جانے والی ہے۔ یہ دنیا برقرار رہنے والی جگہ نہیں ہے، اس دنیا کو ختم ہو جانا ہے، اس دنیا کو قرار نہیں ہے۔ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی جس دن اعلان فرمائیں گے دنیا یہ جو ایسی وسیع اور عریض ہے، اس کی چوڑی چکلی زمین، اتنا اونچا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، جس دن اللہ کا اعلان ہوگا یہ سب کے سب ختم کر دیے جائیں گے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم آخرت پر عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہوگی، دوبارہ حشر اور نشر ہوگا، اللہ کیا حساب و کتاب ہوگا۔ ہماری آخرت کی جو زندگی ہے وہ ابد الآباد کی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے۔ ہم مومن ہیں، اس بات کا ہم یقین رکھتے ہیں، پھر بھی ہم دنیا کو آخرت پر ترجیح کیوں دیتے؟ یہ دنیا ختم ہوگی، زیست برائے خوردن، نہ کہ خوردن برائے زیست۔ ہم جو کھاتے پیتے ہیں زندگی کی بقا کے لیے ہے، زندگی باقی رہے، زندگی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، دنیا کے مال اور زر جمع کرنے کے لیے ہے۔ دنیا کی حقیقت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں۔ صحابہ نے دنیا میں کچھ بنایا؟ کچھ۔ اللہ کے رسول نے کچھ بنایا؟ انبیاء نے کچھ بنایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت تھی، لیکن دنیا کے لیے کچھ نہیں بنایا۔ آخرت کو ترجیح دیا کرتے تھے لوگ۔ قرآن انہی کو اولو الالباب کہتا ہے۔ ہم کو یقین ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پھر بھی ہم آخرت کا سامان اپنے لیے تیار کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کی بلڈنگیں بنا کر کے چلے جائیں گے، دنیا کے محلات بنا کر کے چلے جائیں گے، گاڑیوں کو دروازوں کی زینت بنا کر کے چلے جائیں گے، لمبی چوڑی زمین لے کر کے اپنے نام کروا کر کے چلے جائیں گے، اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہم۔ آج آپ دیکھ لیجئے، بڑے بڑے سلاطین، امراء، اکابر مجرمین یا جتنے بھی ایسے لوگ جنہوں نے بلڈنگیں بنائی، زمینیں بنائی، جائیداد بنائی، دنیا کی پراپرٹی جمع کیا، آج آپ بتائیے کوئی ہے اس دنیا سے فائدہ اٹھانے والا؟ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اس زمین کے نیچے بہت سارے سردار لوگ موجود ہیں، زمین میں دفن ہو گئے، ان کی بلڈنگیں جائیدادیں موجود ہیں، لیکن آج اس سے ذرا بھی فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ معلوم کیا ہوا؟ دنیا کی پراپرٹی یہی رہ جائے گی، آپ کے پچھلے آنے والے لوگ اگر صالح ہوں گے تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر ہماری آنے والی نسل نافرمان ہوگی تو اس بلڈنگ سے، اس زمین سے اور اس جائیداد سے گناہوں میں ہی ملوث ہوا کرے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا آپ نے اولادوں کے لیے کیا بنایا؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بڑے عادل اور منصف بادشاہ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں بنایا، لیکن میری اولاد اگر اللہ کی فرما بردار ہوگی اللہ کبھی اسے ضائع نہیں کر سکتا، اور اگر اولاد نافرمان ہوگی تو مجھے اور میرے رب کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، ہماری عبادت سے اللہ کی کبریائی میں کوئی بڑھوتری نہیں ہو سکتی، اور اگر ہم عبادت نہ کریں
تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی کمی بھی نہیں آ سکتی۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی عبادت کے واسطے ہم کو مقرر کیا، ہم کو چنا، یہ ان کا کرم ہے، اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں۔ منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کو نہیں، منت شناس ازو کی بخدمت میں داشت۔ آپ بادشاہ کے غلام ہیں، آپ بادشاہ کے وزیر ہیں، آپ بادشاہ کے خادم ہیں، تو آپ کے اندر کوئی کمال نہیں۔ یہ تو بادشاہ کا کمال ہے کہ اس نے آپ کو چنا ہے، جب چاہے ہمیں بھگا دے، جب چاہے آپ کو بھگا دے، کسی اور کو رکھ لے گا۔ تو دنیا کی زندگی یہ کیا ہے؟ دنیا سے صحابہ نے اتنا ہی فائدہ اٹھایا جتنا اس کی ضرورت تھی۔ آج ہم تو دنیا میں بہت لگ گئے، لیکن صحابہ میں سے ایک ایک کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، جب کہیں کوئی مال کو ذخیرہ کرتا، ابو ہریرہ بہت زاہد شخص تھے، ان کو مقام ربضہ میں بھیج دیا گیا، وہیں پہ یہ رہتے تھے، وہیں پہ مقیم تھے۔ جب کوئی مال ذخیرہ کرتا تو ناراض ہو جاتے تھے، دنیا مال جمع کرنے کی نہیں ہے، دنیا مال جمع کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا اعمال جمع کرنے کی جگہ۔ تو دنیا میں رہ کر کے ہم کو اپنی آخرت بنانی ہے، ہم کو اپنے گناہوں کا رجسٹر بھاری نہیں کرنا ہے، ہم کو اپنے نیکیوں کا رجسٹر بھاری کرنا ہے اور وزنی کرنا ہے۔ اس کے بہت سارے مواقع ہیں، آدمی فرض نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کے خرچ اٹھاتا ہے، پڑوسیوں کے گھر میں سالن نہ ہو تو اس کی فکر کرتا ہے۔ کوئی آدمی راستے میں چلتا ہوا گر گیا، اس کو اٹھاتا ہے۔ راستے میں کوئی ایسی چیز جو پڑی تھی کہ اس سے کوئی چلتا تو گر جاتا، اماطۃ الاذى عن الطریق، اس کو راستے سے ہٹاتا ہے تاکہ کوئی مومن بندہ یا کوئی راہگیر اس سے تکلیف نہ اٹھائے، اس میں پڑھ کر کے اس کو کوئی ایذا نہ پہنچے۔ یہ تمام چیزیں جو اپنے اخلاق کو درست کرنے والی ہے، اعمال کو درست کرنے والی ہے، قلب میں روشنی پیدا کرنے والی ہے، اللہ کی محبت اور رضا حاصل کرنے والی ہے، ان اعمال پر بندہ چلتا ہے، اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ مواقع ہیں جہاں سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد کی تعمیر کی۔ اور آپ دیکھ لیجئے، مدرسے والے بھی مدرسے کا جہاں قیام کرتے ہیں، سب سے پہلے مسجد کا قیام ہوتا ہے۔ مسجد اگر نہ بھی بنائے تو مدرسے کی جو چار دیواری ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے نماز کا انتظام ہوتا ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اسی نماز کے بارے میں سوال کریں گے۔ تو مسجد بنانا اور اس میں حصہ لینا بھی ہماری کامیابی کا سبب ہے۔ جو آدمی قطعات پرندے کے بقدر بھی اس نے اینٹ دی، مسالہ دیا، پیسہ دیا، یا گٹی دیا، یا بالو دیا، یا زمین دیا، یا اس نے مزدوری کی اس میں، یا اس نے ایک جھولی مٹی بھی پھینک دی، تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالی کل قیامت کے دن اس کو اس کے بدلے جو وسیع اور عریض محل دے گا تو انسان خوش ہو جائے گا، کاش میں دنیا میں مسجدیں ہی بنایا کرتا اور اپنی قیمتوں کو، اپنی جائیداد کو، اپنی زمین کو، اپنے مال کو، اپنے زر کو، اپنی ساری چیزوں کو مسجد بنانے میں لگا دیتا۔ جہاں بھی مسجد ملتی بنتی وہاں میں اس کو خرچ کر دیتا، لیکن انسان دوبارہ دنیا میں واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، اس کی کاش ہی رہ جائے گی۔ صدقات یہ بلاؤں کو دور کیا کرتے ہیں، پریشانیوں کو دور کیا کرتے ہیں۔ کوئی مصیبت اگر آنے والی رہتی ہے یہ صدقہ اس کو روک دیتا ہے۔ ڈھال بن کر کے ہم نے 5 روپیہ صدقہ کیا، 2 روپیہ کیا، 1 روپیہ کیا، 5000 کیا، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کو آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے حکم سے وہ ڈھال بن کر کے رک جاتا ہے۔ اگر ہم نے صدقہ کیا تو پریشانی کو صدقہ وہی روک دیتا ہے۔ اس کے گھر میں نہ آؤ، اس کے قریب مت آؤ، اس کی اولاد کے پاس مت آؤ، یہ صدقہ کیا کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ صحابہ کے پاس مال تھا اور اکثر صحابہ تو فقیر تھے، کسی کے پاس ایک چادر ہوا کرتی تھی اور وہ بھی نامکمل ہوا کرتی تھی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب آپ کی وفات ہوئی تو الگ سے کفن نہیں آتا تھا، جس کپڑے میں صحابہ کی وفات ہوتی تھی
عموماً اسی کپڑے میں لپیٹ کر کے ان کی تدفین ہوتی تھی، انہیں دفن کیا جاتا تھا۔ لیکن صحابہ خرچ کرنے میں سب سے آگے رہتے تھے۔ جب آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مدینے کے سب سے مالدار لوگوں میں تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ سب سے محبوب چیز تو ہوگی، جب تک تم اس کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر لو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وسیع اور عریض اپنے باغ کو جو کھجوروں کا تھا، کھجوریں بالکل پکنے کے قریب تھی، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اس کو اللہ کی راہ میں دیا کہ یہ میری سب سے محبوب چیز ہے، میرا سب سے محبوب باغ ہے، میں سب سے زیادہ اس کو چاہتا ہوں، اس کو سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ کیا ہمارا آج یہ جذبہ ہے؟ اگر ہم کوئی زمین دینا بھی چاہتے ہیں مسجد، مدرسہ، خانقاہ کو، تو ہم سوچتے ہیں ہماری زندگی پہلے اس میں کٹ جائے، جب ہم فائدہ اٹھا لیں گے تو مری مرغی اللہ کے نام ہونا چاہیے۔ لیکن اعلیٰ قسم یہ ہے کہ آدمی کچھ حصہ مقرر کر دے اللہ کے راستے میں اور اس سے دستبردار ہو جائے۔ صحابہ کی زندگی ہمیں اٹھا کر کے دیکھنا چاہیے۔ جنگ یرموک کے موقع پر اللہ کے تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی جنگ ہے، جنگ جب ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صحابہ بڑی خاموشی سے نکلتے تھے اور کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا تھا کہ کس طرف کو نکلیں گے۔ لیکن یہ ایسی جنگ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور اس کی باقاعدہ تیاری کی، صحابہ سے کہا اس کے لیے مال جمع کرو، اس کے لیے لڑنے کے سامان مہیا کرو، اس کے لیے اچھے طریقے سے تیاریاں کرو۔ بہرحال اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا تو صحابہ تو جانسار تھے، مال کیا تھا اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے؟ عبد الرحمن ابن عوف، ان کے پاس 8,000 اشرفیاں تھیں، انہوں نے 4,000 اللہ کی راہ میں رسول اللہ کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,000 اونٹ اور اس کے علاوہ بے شمار مال انہوں نے اللہ کے رسول کے قدموں میں حاضر کیا۔ یہ ایک ایسا موقع تھا، اس وقت حضرت عمر امیر المؤمنین کے پاس بھی کچھ مال تھا، انہوں نے سوچا کہ کبھی تو میں ابو بکر سے نہیں پڑھ سکا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کرتے تھے میری ساری زندگی کی عبادت آپ لے لیجئے، اور جو آپ نے رسول اللہ کے ساتھ 3 رات غار میں گزاری تھی، جس وقت پورا مکہ، پوری دنیا آپ کی دشمن تھی، دشمن آپ کو ڈھونڈ رہے تھے قتل کرنے کے لیے، صفحہ ہستی سے آپ کو مٹانے کے لیے، وہ 3 راتیں جو آپ نے محبوب دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی، اس میں سے 1 رات میری ساری زندگی کی عبادت لے کر کے 1 رات دے دی۔ ابو بکر کا یہ مقام، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیجئے، ساری کائنات کی ایمان والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیجئے، ابو بکر کے ایمان کا پلڑا جھک جائے گا۔ تو عمر نے بھی چاہا کہ آج کبھی موقع تو ملتا نہیں، آج ابو بکر سے آگے بڑھ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا آدھا مال لا کر کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ حضور نے پوچھا عمر کیا لایا؟ فرمایا اللہ کے رسول آدھا مال لے آیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ تھوڑی دیر میں ابو بکر آئے، ابو بکر ابن قحافہ، یہ وہ ذات ہے انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے اونچا مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں ناشتہ کرتے تھے، عصرانہ کرتے تھے، اللہ کے رسول مجھے بہت محبوب رکھتے تھے، میں اللہ کے رسول کو بہت محبوب رکھتا تھا، لیکن میرے دل میں کبھی خیال تک نہیں گزرا کہ میں رسول اللہ کا خلیفہ بنوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر کے آئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا لائے ابو بکر؟ فرمایا کہ سب کچھ لے آیا۔ فرمایا گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا۔ سارا مال لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر کر دیا۔
اچھا یہ مال جو ہوتا ہے یہ پورا مال آدھا مال کسی کے پاس 5,000 ہے اور کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، اور 5,000 والا اگر 2,500 دیتا ہے اور 1,00,000 والا 50,000 دیتا ہے، دونوں برابر ہے۔ اس نے بھی آدھا دیا، اس نے بھی آدھا دیا، اس نے بھی اپنا آدھا مال دیا، اس نے بھی اپنا آدھا مال دیا۔ تو اللہ کے ہاں اس طریقے سے نیکیوں کا شمار کیا جاتا ہے۔ کسی کے پاس 5,000 ہے، اس نے 5,000 اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کسی کے پاس 10,000 تھا، اس نے بھی 5,000 خرچ کیا، جس کے پاس 5,000 تھا اس نے جو 5,000 دیا اس نے اپنی ساری پونجی سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جس کے پاس 10,000 تھا اس نے 5,000 خرچ کیا تو اس نے اپنی آدھی پونجی اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا چھوڑ کر کے آئے تھے گھر میں؟ باپ ابو قحافہ نابینا ہو گئے۔ انہوں نے ایک تھیلی میں ریتیلے علاقوں سے وہ گٹی پتھر چن کر کے اس میں لپیٹ کر کے رکھ دیا تھا، اور اپنی بہن سے کہا تھا، بیٹی سے کہا تھا کہ ابا جان اگر پوچھیں گے ابو بکر نے کیا چھوڑا تو نابینا شخص ہے، ہاتھ میں یہ دے دینا، سمجھیں گے کہ کچھ مال اس میں بھی ہے، ہاتھ سے ٹٹولا سمجھ گئے کچھ مال ہے ابو بکر چھوڑ کر کے۔ یہاں تک لکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کی دیوار پر ہاتھ پھیرا کہ اگر ایک سوئی بھی میرے گھر میں ہو تو میں اس کو بھی اللہ کے راہ میں آج خرچ کر دوں۔ میرے بھائیو، آج ہے ہمارا ایمان ایسا؟ ہمارا ایمان ایسا ہے؟ ہم تو بہت نیچے جا چکے ہیں، لیکن یہ مسجد ایسی جگہ ہے کہ ہم اگر اس میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، اور جو اللہ نے کہا ہے میں اس کا جنت میں گھر بناؤں گا۔ آپ بتائیے جنت کے گھر کا طلبکار کون کون کا ہاتھ اٹھائے؟ تو جنت کا گھر ہاتھ اٹھانے سے نہیں ملے گا، خرچ کرنے سے، دینے سے ملے گا۔ اب بتائیے کون کتنا دیتا ہے؟ ضروری نہیں کہ سب لوگ 50,000 دیں۔ میں والد صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں گیا تھا تو وہاں ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں حرم میں مسجد نبوی میں نے اپنا رومال بچھایا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا، لیکن میں نے اپنا رومال بچھایا اور میں نے کہا اے اللہ، یا تو یہ جھولی بھر یا تو کوئی ایسا در بتا کہ میں اس در کو چھوڑ کر کے وہاں چلا جاؤں، اور رونے لگے کہتے معلوم یہ ہوا اللہ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں ہم جائیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، وہ عبادت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے، تہجد پڑھتے، نوافل پڑھتے، زکات دیتے، سارے اعمال کرتے، نوافل میں بھی عمل کرتے، مستحبات پر بھی عمل کرتے، اور ہر گناہ سے بچتے تھے۔ ان کی آواز آتی تھی تیرا کوئی عمل قبول نہیں، تیرا کوئی عمل قبول نہیں۔ مرید کہتا کہ حضرت جب کوئی عمل قبول نہیں ہے تو آپ اتنا عمل کیوں کرتے، اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، پھوکٹ کا اسی میں لگے؟ فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جس کی عبادت میں کروں۔ اسی وقت اللہ نے دل میں بات ڈالی، القاء ہوا، اعلان ہوا، تیرے اس وقت سے آج تک کی جتنی بھی عبادتیں تھی سب قبول کر لیں گے۔ تو اللہ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں ہم جا کر کے اپنے سر کو پٹ کے، میرے بھائیوں ہم نے ہاتھ اٹھایا ہے، 2 روپیہ، 5 روپیہ، 50 روپیہ، 1000 روپیہ، جتنا بھی انشاءاللہ ہم دیں گے اللہ کے دربار میں قبول کیا جائے گا۔ دیکھیے کبھی چھپا کر کے دیا جاتا ہے، کبھی سرن دیا جاتا ہے، کبھی علانیہ دیا جاتا ہے، دکھا کر کے دیا جاتا ہے۔ اس میں دیکھیے اللہ کے رسول نے اس موقع پر پوچھا تھا، ابو بکر تم کیا لائے، عمر تم کیا لائے، عثمان تم کیا لائے، عبد الرحمن ابن عوف تم کیا لائے؟ صحابہ نے اس کو ظاہر کیا تاکہ لوگوں کے قلب میں جذبہ بڑھے۔ اس نے 500 دیا تو میں 600 دوں گا، اس نے 1000 دیا تو میں 2000 دوں گا، اس نے 5000 دیا تو میں 10,000۔ کون ہے بھائی؟ صرف ہاتھ اٹھانے سے گھر نہیں ملے گا، کم سے کم ایک اینٹ رکھنے پر تو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے۔ جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے مال بڑھتا ہی رہے گا۔ اللہ قبول فرمائے۔
اللہ غیب سے مدد فرمائے، مال میں اللہ، رزق میں، آل میں، اولاد میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کے مال میں کبھی فساد برپا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے مال میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 روپیہ بھی اپنے سر کے نیچے رکھ کر کے نہیں سوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیسوں کو خرچ کر کے سوتے تھے اور فرماتے تھے، اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی زمرۃ المساکین، اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں مجھے مسکین رکھنا، اور جب تک میں جیتا ہوں جب میری موت ہو تو مسکینیت کی حالت میں مجھے اٹھائیے، اور کل قیامت کے دن اے اللہ مجھے مسکین بنا کر کے مسکینوں کی جماعت میں مجھے اٹھائیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے مال کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے دینے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے مال میں خوب برکت عطا فرمائے۔ عورتیں بھی اپنے یہاں وصولی کر لیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں کیا ہے، بہت زبان دراز ہوتی ہیں، عورتیں شوہروں کی بہت ناشکری کرتی ہیں، اور عورتیں حدیث میں ناقصات العقل والدین، عورتیں ناقصات العقل بھی ہوتی ہیں اور ناقصات الدین بھی ہوتی ہیں، اس کی تشریح ہے۔ بہرحال چونکہ وہ کچھ ایام ان کے ایسے گزرتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھتے تو ناقصات الدین کہا گیا، ناقصات العقل بھی کہا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہیں، پوری زندگی شوہر بیچارہ میاں جی ایسے کپڑے چاہیے، ویسے کپڑے چاہیے، چپل چاہیے، بابو کے لیے یہ چاہیے، اماں کے لیے وہ چاہیے، سالی صاحبہ کے لیے وہ چاہیے، شوہر پوری زندگی اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ ایک بار بیوی نے کہا کہ وہ جو سرخ والا کپڑا ہے کل شام میں لے کے آئیے گا۔ شوہر صاحب بیچارے تھکے مادے تھے، کام میں کہیں مشغول ہو گئے، بھول گئے، پریشر زیادہ تھا، کوئی کام پڑ گیا، بھول گئے، تو بیوی کیا کہتی ہے، کبو کچھ لا کے تو دے تھے، تو ہمیشہ اس وقت کرا تھا، آپ تو ہمیشہ ایسے ہی، آپ نے کبھی میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ بیچاری عورتیں ناقصات العقل، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ناشکری بھی کرتی ہیں اور زبان دراز ہوتی ہیں۔ وہ بچہ جس کے لیے مر مٹنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب تھوڑا سا ناراض ہوں گی تو کیا کہیں گے، مر جاتا، گڑ جاتا، فنا ہو جاتا، کیا کیا جملے نکالتی ہے۔ اس سے ماں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں، ایک لڑکا اپنے ابا سے ان کے کاروبار میں شریک تھا، ناراض ہو کر کے چلا گیا۔ تو جب ناراض ہو کر کے چلا گیا تو دیکھو اس نے غلطی تو بہت بڑی کی، قرآن میں اف بھی نہ کہنے کا حکم دیا گیا، اف سے بھی بچنا چاہیے۔ ماں باپ کے جو حقوق ہے وہ ان کا کیا پوچھنا۔ بہرحال تو وہ ناراض ہو کر کے چلا گیا، اس نے غلطی تو کی لیکن ماں باپ کو غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ کی دعا جو ہوتی ہے وہ فوراً برگرفتاری سے رب العالمین کے دربار میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ لڑکا ناراض ہو کر کے چلا گیا تو اس کے ابا نے بھی یہ بھی ناراض ہو گئے، کہا کہ اللہ تیری دونوں ٹانگیں لے لیں۔ اللہ تیری ٹانگیں سے بھاگ کے گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کی دونوں ٹانگیں لے لیں۔ بہرحال کچھ دن گزرا اور اچھے مالدار تھے وہ، وہاں سے جب پتہ چلا تو پھر دونوں میں محبت بھی ہوئی اور ناراضگی ختم ہوئی۔ وہ تو ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے، بھائی بھائیوں میں جو محبت ہوتی ہے وہ دل سے تھوڑی نہ ہوتی ہے، وہ تو دلار میں ہوتی ہے، غصہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو گئے، جا کر کے ان کو لے کر کے آیا بیٹے کو، مال میں پھر شریک ہو گئے، لیکن موقع ایک ایسا آیا کہ ان کو مرض لاحق ہوا، ڈاکٹر نے دونوں پاؤں کاٹنے کا حکم دے دیا، آرڈر کر دیا، دونوں پاؤں کاٹ دیا۔ تو ماں باپ کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، اس لیے اپنی اولادوں کو کبھی بد دعا مت کرنا۔ آج ہم بد دعا کرتے ہیں، کل سوچتے ہیں بابو کو ایسا کیا ہو گیا، بابو کیوں بیمار رہتا ہے، اس کا پاؤں کیسے ٹوٹ گیا، اس کا ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا، جوانی میں وفات کیسے ہو گئی۔ یہ ہماری چرب زبانی کا نتیجہ ہوتا ہے۔
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زبان دراز بھی ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول حدیث کے جو الفاظ تصدقنا، اس کی صفائی کیسے ہوگی، اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھتا ہوں، ان کی کثرت جہنم میں زیادہ ہوگی۔ معراج میں جب اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم خوب زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، صدقے سے یہ مصیبت ٹل جائے گی، پریشانی ختم ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ ایمان والے جو ہے، قرآن دوسری جگہ کرتے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، تو ایمان والا نیکیوں کی طرف بھاگنے کے لیے سبقت کرتا ہے، بھاگتا ہے، مغفرت کی طرف بھاگتا ہے، رب کی جانب سے جہاں مغفرت کا اعلان ہوتا ہے اس کی طرف ایمان والا بھاگتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ یہ جو ہم مسجد میں پیسہ دے رہے ہیں، اینٹ دے رہے ہیں، جگہ دے رہے ہیں، اس میں کام کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ جنت پانے کے لیے نا، جنت میں مکان پانے کے لیے نا۔ تو ایمان والے اس کی طرف بہت تیزی سے بھاگتے ہیں۔ وہ جنت عرضها السماوات والارض، جس کی کشادگی، چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور لمبائی کا تو کوئی اندازہ نہیں۔ اعدت للمتقین، یہی متقی لوگ۔ متقی لوگ کون ہیں؟ یہی لوگ ایمان والے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہی وہ لوگ ہیں جو مغفرت کی طرف بھاگتے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ ایمان والے۔ اور ان کے پاس کم ہوتا ہے تو کم دیتے ہیں، زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ دیتے ہیں، 5 ہوتا ہے تو 5 دیتے ہیں، 2 روپیہ تو 2 روپیہ، نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا ہی کر دیں گے، اے اللہ جے چند پور کی جو جامع مسجد ہے اس کو اپنی شایان نشان اس کو بنا دیجئے، پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے، غیب سے اس کی کفالت فرمائیے، غیب سے اس کی نصرت فرمائیے، غیب سے اس کی حفاظت فرمائیے، غیب سے تکمیل کے اسباب مہیا فرمائیے۔ تو صحابہ میں اس کی مثالیں خوب دیکھنے کو ملی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول نے مواخات کروائی تو ان کے ساتھی جو تھے ان کا نام سعید تھا، سعید ابن ربیع، تو یہ بھی بڑے مالدار شخص تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات کروا دیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس بہت سارا مال ہے، اس کا آدھا آپ کے لیے، اس کا آدھا آپ کے لیے۔ آج تو بھائی بھائی میں ٹکرا ہو جاتا ہے، 2-2 بیگھا زمین اگر ملتی ہے تو ایک بھائی سوچتا ہے میں 4 بتہ اس میں چلا جاؤں، دوسرا سوچتا ہے میں اس میں چلا جاؤں۔ ہوتا یہ ہے کہ دونوں گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کا دیکھیے، ان کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، بس انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہوتا ہے، بس ایمان کی مواقعات۔ انہوں نے آدھا مال کہا کہ آپ میرا لے لیجئے، اور یہیں تک بس نہیں کیا، فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں، اس میں سے جو آپ کو اچھی لگے آپ بتائیے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اس کی عدت گزرے گی، آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ آپ کا مال آپ کو مبارک، مجھے بازار کا رخ بتا دیجئے۔ تو انہیں بنی قینقاع کے بازار کا رخ دکھایا گیا، لوگوں نے دکھایا۔ وہاں جب تجارت کے لیے گئے تو نفع میں مال لے کر کے آئے، اور بڑے ماہر تھے تجارت میں، بڑی برکت تھی ان کے ہاتھ میں، خوب تجارت کیا، خوب مال جمع کیا۔ لیکن یارو سن لینا اس بات کو، صحابہ کو مال نے، صحابہ کو دنیا نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ جیسے آج ہمارے پاس بھی مال ہے، لیکن ہم دنیا کی رنگینی میں پڑ گئے مال لے کر۔ صحابہ کے بھی پاس بھی مال تھا، لیکن صحابہ نے اس مال سے اپنے آخرت کی تیاری کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مسلمانوں کے پاس پانی پینے کی کوئی جگہ نہیں تھی، لوگ ستایا کرتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبی قیمت کے ذریعے سے ایک کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ تو صحابہ میں اس کی مثال ہمیں بہت ملے گی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مال کمایا،
میں نے بتایا کہ 4000 انہوں نے جنگ کے موقع پر دیا تھا اور بہت سے موقعوں میں انہوں نے مال خرچ کیا. ایک بار آتا ہے اپنی وفات کے وقت انہوں نے کہا تھا جتنے بھی صحابہ موجود ہیں میری موت کے وقت میرے مال کو انہیں 4-4 ہزار روپیہ دیا جائے, اور دیا بھی گیا. حضرت عثمان نے بھی اس مال کو لیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت زندہ تھے. صحابہ کا دل زندہ تھا. صحابہ مال کو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے تھے, اس کا فائدہ ان کو ملا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کو دنیا کے مال نے نقصان نہیں پہنچایا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے, لیکن رات رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, ورنہ مال تھا ٹھاٹ کے ساتھ سوتے, 8-10 غلام رکھ لیتے, 10-12 خادم رکھ لیتے, 2-4 بیویاں رکھ لیتے, عیش کی زندگی گزارتے. لیکن ان کو معلوم تھا یہ عیش کی جو زندگی ہے چند دن کی ختم ہو جائے گی, کوئی فائدہ نہیں یہاں کی زندگی کو عیش سے گزارنے میں. اگر عیش کی زندگی گزارنا ہے, جس مال سے ہم دنیا میں بیوی خریدیں گے, جس مال سے دنیا میں باندی خریدیں گے, جس مال سے دنیا میں غلاموں کو خریدیں گے, جس مال سے دنیا میں خدام کو رکھیں گے, اس مال سے ابدالآباد کی زندگی کے لیے حوریں جمع کریں گے, غلمان جمع کریں گے, خدام جمع کریں گے, جنت کے محلات جمع کریں گے. جیسے سپولیا ہوتا ہے سانپ جو لوگ پکڑتے ہیں, سانپ کبھی نقصان پہنچاتا ہے, کبھی ڈنک نہیں, کبھی نہیں ڈستا انہیں, کبھی نقصان نہیں پہنچاتا. کیوں؟ اس لیے تو اس کے پکڑنے کا, نچانے کا, دکھانے کا اس کا ڈھنگ اسے معلوم ہے, اس لیے نقصان نہیں پہنچا. صحابہ کو پاس مال تھا, لیکن صحابہ کو مال کے خرچ کرنے کا سلیقہ اور طریقہ معلوم تھا, اس لیے صحابہ کو مال نے کبھی نقصان نہیں پہنچا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا, آج میں نے خواب دیکھا ہے عبد الرحمن تم کہاں تھے, تم نظر نہیں آئے, تم کہاں تھے, تم نظر نہیں آئے, لگتا ہے تم مال میں پھنسے ہوئے تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم آپ کے اوپر خوف طاری ہو, فرمایا کہ میں مال کی وجہ سے اللہ کے رسول کے خام میں حاضر نہ ہو سکا. اللہ کے رسول فرمایا تھے ایک صحابہ ایک پہ ایک آ رہے تھے, ایک پہ ایک آ رہے تھے, عبد الرحمن تم کہیں نظر نہیں آ رہے. اس وقت حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 700 اونٹ خوردنی کے اسباب اس پر مہیا تھے, اس پر لگ کر کے کہیں سے آئے ہوئے تھے. عبد الرحمن ابن عوف نے اس 700 اونٹ سے لدے ہوئے مال کو اللہ کے رسول کے حوالے کیا. فرمایا اے اللہ کے رسول وہ مال لدا ہوا اس پر سب کھانے پینے کے سامان ہے, میں اس کو اللہ کی راہ میں اپنے اوپر بوجھ نہ بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں, آپ کے حوالے کرتا ہوں. اب بتائیے ہمارے پاس 10,000 تھا, ہم نے 2 روپیہ دیا, اللہ قبول فرمائے. لیکن صحابہ سے تھوڑا ان کے خرچ میں ان کے صدقات سے ذرا ہم موازنہ کریں کہ انہوں نے کتنا حصہ دیا, ہم نے کتنا حصہ دیا. اگر ہماری 700 ٹرک گاڑی 700 ٹرک یہاں پر مال سے لدا ہوا ہے, تو ہم اس میں سے کتنا خرچ کریں گے, آپ بتائیے کتنا خرچ کریں گے. انہوں نے پورا دے دیا, کیوں؟ معلوم تھا میں اس راستے میں دیتا ہوں کل آخرت میں مجھے ملنے والا ہے. وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اللہ کے پاس میں اسے دیتا ہوں تو کم سے کم تو 10 اس کا بدلہ ملے گا, اور 700 گنے تک اخلاص کے ساتھ اللہ بڑھاتا ہے. اور اللہ تو بے پناہ دینے والے ہیں, اللہ تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں میں کہاں کیسے اپنے بندے کو دوں, تو اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق بے شمار دیں گے. میرے بھائیوں, صدقات کے دینے سے مصیبت اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں. میں آپ حضرات سے امید لگائے بیٹھا ہوں کہ ایک بار آپ نے دیا, اور جب عبد الرحمن ابن عوف کا واقعہ آیا کہ انہوں نے 700 اونٹ دیا, تو میں آپ سے پھر امید کرتا ہوں کہ آپ 10-5 پھر دیں گے. پھر آپ نام لکھوائیے, اسی سے تو جذبہ بڑھے گا, اسی سے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بڑھے گا. دے دیے تو دے دیے, 2 روپیہ 5 روپیہ 50 روپیہ, 1-1 روپیہ پھر سے آپ لوگ دیجئے.
عبد الرحمن ابن عوف نے جو مال دیا تھا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی اٹھائیں گے. ایک بار پھر سے 1 روپیہ 5 روپیہ جو بھی ہے دے دیجیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے مال میں بڑھوتری عطا فرمائے. بھائی دیکھیے یہ صدقات کا جو فائدہ ہے یہ دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں ملتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف آخرت میں بدلہ ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب دو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے گا. جب روک کے رکھو گے، ذخیرہ بنا کر کے رکھو گے، اس سے محبت کرو گے، گن گن کے اس کے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر کے دے گا. چلیے بھائی، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ خوب برکت عطا فرمائے. تو میں نے کہا تھا من بنا مسجدا للہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ دنیا میں جو مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. میرے بھائیو، مسجد تو ہم نے بنا لیا، مسجد کے لیے پیسے دیے، لیکن مسجد کو آباد کرنے کے لیے بھی ہم کو کھڑا ہونا ہوگا. مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد کا شوق تو خوب جذبے تھا، مسجدیں بہترین بنائی ہم نے، اس میں ٹائلز بھی لگائے، قالین بھی بچھائی اور اس میں اے سی بھی لگائے، بہترین کانچ کے شیشے اور کھڑکیاں بھی لگائی اور بہترین پنکھے بھی لگائے، خوشنما مسجد بن گئی. لیکن ہم نے دیکھا کہ مسجد میں فجر کے وقت مسجدیں خالی پڑی. ہم نے دیکھا ظہر میں وہ بڈھے جو تقادر کے مریض ہو چکے مسجد کو آباد کرنے میں وہ لگے. عصر کی نماز میں نوجوان بازار کرنے میں، سامان خریدنے میں نکل گئے اور مغرب کی نماز میں اسی میں چلی گئی اور عشاء کے وقت آئے تو تھکے مادے کھا پی کر کے سو گئے. وہ قوم کبھی بھی بھلائی نہیں دیکھ سکتی جو مسجدوں کو آباد نہ کرے، جو مسجدوں کو ویران کر دے، جو مسجدوں کو خالی چھوڑ دے. اس گاؤں میں، اس قوم میں، اس محلے میں کامیابی نہیں آ سکتی. ہم نے مسجد میں پیسہ دیا، ہم مسجد میں نماز بھی پڑھیں گے، ہم مسجد کو آباد بھی کریں گے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ہم اپنے آپ کو جہنم سے بگائیں، پہلے ہم خود نمازی بنے اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، اولاد کو، ان کو بھی نمازی بنانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نمازی بن گئے ہمارے اوپر سے بوجھ اٹھ گیا. ہمارے ماتحت میں جتنے بھی لوگ آئیں گے کل قیامت کے دن ماتحتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. اور آج تو ایسا ہو رہا ہے ابا جی بستر پہ سوتے رہتے ہیں اور بابو سے کہتے بابو چلے جاؤ مسجد میں نماز پڑھو. بے شرمی کی انتہا ہو گئی ہے. وہ بچہ کیسے نصیحت پکڑے گا؟ باپ تو سویا ہوا ہے اور بچے کو مسجد میں جانے کے لیے کہتا ہے. بچے کی تربیت کے لیے باپ خود اٹھ کر کے اچھے طریقے سے سنت کے مطابق وضو کرے اور اپنے بچے کو اس کا طریقہ سکھائے. جب وہ مسجد میں جائے گا تو بیٹا بھی پیچھے پیچھے اس کا وہی طریقہ سکھائے. تو مسجد کو آباد کرنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی مسجد کی طرف بلانا ہے. اور آج جو مسلمانوں کے اندر پریشانیاں، مسائل، مشکلات آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ توڑنے کی وجہ سے پریشانیاں آ رہی ہیں. اور آج اگر ہم کسی کو مسجد کی طرف بلاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں تو بس وہی ڈانٹنے کا انداز، سختی کا انداز، یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال میں نے اپنے آقا، اپنے محبوب کی خدمت کیا، لیکن کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا تک نہیں، کبھی شب و شتم میں نہیں کیا. تو تربیت کا یہ طریقہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب فرعون کو بھیجنے کا ارادہ کیا اور کہا فرعون کے پاس جانے کے لیے حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. تو ہم بھی جب کسی کو دعوت دیں، نماز کی طرف بلائیں، دین کی طرف بلائیں، زکات دینے کے لیے بلائیں، حج کرنے کے لیے اس کو کہیں تو ہمارا انداز نرم ہو.
لہجہ نرم ہو، تربیت کا انداز ہو، اس طریقے سے نہیں کہ میں نمازی ہوں، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں سکھایا۔ اللہم اجعل فی عینی صغیرا واجعل فی اعین الناس کبیرا۔ سب سے پہلے تو نیت درست کرنی چاہیے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جب نیت درست ہوگی تو عمل بھی درست ہوگا، عمل قبول ہوگا۔ جب نیت درست نہیں ہوگی تو اللہ کے دربار میں عمل قبولیت کے قابل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے نماز پڑھی دنیا کو دکھانے کے لیے، تم نے زکات دیا اور تم نے نوافل پڑھے، تم نے صدقات دیے، تم نے مسجد میں پیسے دیے، تم نے کسی غریب کو پیسے دیے، تم نے کسی بیوہ کو جوڑے دیے، تم نے کسی بیکس کو تم نے اس کے کھانے پینے کا سامان مہیا کیا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، واہوائی حاصل کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھنا دنیا میں تم نے دکھانے کے لیے دیا تھا، دنیا نے دیکھ لیا، دنیا نے سن لیا، دنیا نے اس کو جان لیا، اب کل قیامت کے دن اس کا تمہارے لیے کوئی بدلہ ملنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دنیا میں دکھانے کے لیے دیا تھا، دنیا نے دیکھ لیا، ختم ہو گیا۔ اگر تم مجھے دکھانے کے لیے دیتے، میرے لیے دیتے، تو آج اس کا بدلہ تم کو یہاں ملتا۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرنا چاہیے، اور نماز ہو، زکات ہو، تلاوت ہو، کوئی بھی چیز ہو، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تب وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوگا۔ ہم اس لیے کہ ہم نمازی ہیں، دوسرا نماز نہیں پڑھتا، اس کو حقارت سے دیکھیں۔ اسلام ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر ہم کو اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، تلاوت کرنے کی توفیق دی ہے، صدقات کرنے کی توفیق دی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ، آپ نے ہم سے یہ کام کروائے اور ہم کو آپ نے اس جماعت میں داخل نہیں کیا جو صدقات نہیں دیتے، جو خیرات نہیں کرتے، جو نماز نہیں پڑھتے اور جو آپ کی نافرمانیاں کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسجد بنا کر کے مسجد کو آباد بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں بنانے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے لیا اور اس کو ویران کرنے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے لیا، نہیں، بلکہ اس کو آباد کرنے میں ایک ایک فرد، بچہ، بوڑھا، جوان، کمزور، مسکین، جیسا بھی ہو، مسجد کو آباد کرنے کی ہر شخص کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ کے رسول کی وفات کا وقت قریب ہے، دنیا سے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی زبان پر نماز کا حکم ہے، آپ کا آخری وقت ہے، آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے دونوں قدم سے زمین پر نشانات پڑتے ہوئے مسجد تک گئے، لیکن اللہ کے رسول نے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھی۔ آپ نے اگر ہم یہ بہانہ کریں ہم کو دکان کا کام رہتا ہے، وہاں پر کسٹمر رہتے ہیں، اور ہم ڈاکٹر ہیں، وہاں پر مریض رہتے ہیں، ہم نے ایسے ڈاکٹروں کو بھی دیکھا ہے، مریض بیٹھا ہوا ہے، اذان ہوئی، وہ جا کر کے مسجد میں وضو کر کے نماز پڑھ کے اطمینان سے آ کر کے مریض کو دیکھتا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں شفا دے گا۔ اگر ہمارے پاس دکان میں کسٹمر ہے، ہماری نماز کا وقت ہو گیا، ہم مسجد چلے جائے کہ 5 منٹ انتظار کریے، ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ مجھے اس کا تجربہ ہے، نماز جو آپ کا رزق ہے وہ آپ کو مل کر کے رہے گا۔ آپ دکان چھوڑ کر کے اپنی مسجد کو آباد کیجئے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیے۔ جو آپ کا رزق ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، روزانہ دیکھتا رہتا ہوں، وہ کسٹمر دکان پہ بیٹھ کر کے انتظار کرتا رہتا ہے، نماز پڑھ آئیں گے تو سامان خریدیں گے، اور جس کو نہیں لینا وہ تو گزر جائے گا۔ آپ نماز نہ بھی پڑھیں تب بھی گزر جائے گا، پڑھیں تب بھی گزر جائے گا، وہ رزق آپ کا نہیں ہے۔ جو رزق ہمارا ہے وہ مل کر کے رہے گا، چاہے دو پتھروں کے بیچ میں وہ ہو، دو پتھروں کے اندر دبا ہوا ہو، اور جو رزق ہمارا نہیں ہے وہ پیٹ میں جا کر کے بھی واپس آ جائے گا۔ اس لیے ہمارا یہ بہانہ، ہم بازار میں رہتے ہیں، کام رہتا ہے، مدرسے کا کام کرتے ہیں اور مسجد کا کام کرتے ہیں، آفس کا کام کرتے ہیں، اور طرح طرح کے ہمارے پاس کام رہتے ہیں، نماز کی دیر ہو جاتی ہے۔ میرے یاروں، اپنے اسلاف کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، رسول اللہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، کبھی صحابہ کی نماز اگر کوئی چھوٹی ہو تو کوئی ثابت کر دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ والے نے غداری کیا تھا ان کے ساتھ، ہزاروں خط بھیجے تھے، آپ آئیے ہم آپ کو اپنا سردار بنائیں گے۔ وہاں پر لے گئے، انہوں نے غداری کیا اور انہوں نے آپ کو کربلا کے میدان میں محصور کر دیا، اور 3 دن تک نہ کھانے کو دیا نہ پینے کو دیا۔ بلبلاتے رہے بچے، عورتیں بلبلاتی رہی بھوک سے اور پیاس سے۔ اللہ کو کیا منظور تھا؟
اس کربلا کے میدان میں ان لوگوں نے کنواں بھی کھودا اور کافی اندر تک کھودا، لیکن اللہ کو کیا منظور تھا؟ ایک قطرہ بھی پانی نہیں نکلا۔ لیکن جنگ ہوتی رہی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے کو لے کر کے، اور جو پانی کی جگہ تھی، جو دریا تھا جہاں پانی حاصل جہاں سے ہو سکتا تھا، وہاں پر آپ گئے، بچے کو لے کر کے، بچہ تڑپ رہا تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے، وہاں پر لے گئے پانی کو پلانے کے لیے۔ جیسے ہی انہوں نے ہاتھ کی دو ہتھیلی کو ملا کر کے پانی اٹھایا ہے، دشمنوں نے تیر چلایا، پانی بھی گرا، بچے کے سینے میں جسم میں تیر لگا، بچے کے جسم سے خون نکلنا شروع ہوا، بچے نے وہیں دم توڑ دیا۔ کوئی ہے مائی کا لال جس کے دونوں ہاتھ کے درمیان میں اس کے بچے سے، اس کے جگر کے ٹکڑے کے جسم سے خون نکل رہا ہو، اللہ کی رضا پر وہ راضی ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق وہ راضی ہو؟ ہے کوئی مائی؟ ایمان مضبوط ہوگا تو ہمیں یہ چیز، اس میں بھی اللہ کی رضا نظر آئے گی، ہمیں خوشی ہوگی۔ آپ دیکھیے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر کے، صحابہ کی تاریخ اٹھا کر کے، جنگ میں جاتے تھے اور جب واپس آتے تھے ماں پوچھتی تھی بیٹے شہید نہیں ہوئے؟ ایسے ہی چلے؟ ارے شہید ہو گئے ہوتے۔ یہ جذبہ تھا ماؤں کے اندر، یہ جذبہ تھا ان کے آباء و اجداد کے اندر، یہ قوت ایمانی تھی ان کے اندر۔ بیٹے تم کو اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا چاہیے تھا، تم واپس کیسے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، ان کے خاندان کے ایک ایک فرد کو قتل کیا گیا، بے دردی سے انہیں مٹایا گیا، انہیں پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، لیکن پھر بھی ان کی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہے ہیں، ہاتھ میں علی کی تلوار ہے، سر پہ رسول اللہ کا عمامہ ہے، کون گرا سکتا ہے اس کو؟ حضرت علی کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ رسول اللہ کے امامے کو کون زمین بوس کر سکتا ہے؟ وہ سید الرسل ہے، سب سے محبوب نبی ہے، انہی کی دستار دنیا میں چمک رہی ہے، انہی کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کیا کہے گا شاعر؟ دنیا کیا ان کی تعریف کرے گی؟ بس اتنا جان لیجئے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ہمارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نانا کا عمامہ سر پر ہے، کوئی گرا نہیں سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورج غروب ہو رہا ہے، آپ نے سوچا سورج غروب ہو رہا ہے، نماز قضا ہو جائے گی، نیت باندھی، سجدے میں گئے، دشمنوں نے آپ کی گردن پر تلوار چلا۔ کہاں شہید ہوتے ہیں؟ سجدے میں۔ کس لیے؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج ان کے نانا کے امتیوں سے ذرا آپ سوال کیجئے، یعنی آپ خود سے سوال کیجئے، ہم بھی سوال کرتے ہیں، اس محبوب کا نواسا نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں سر کٹاتا ہے، جبکہ اس کے سامنے دشمنان اسلام کھڑے ہوئے تھے۔ آج تو ہمارے پاس کوئی دشمن نہیں کھڑا ہے نا، ہم کو نماز سے روکنے کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہے نا، ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہے نا۔ نماز پڑھنے کے سارے اسباب مہیا ہیں، نہ کوئی دشمن روکتا ہے، نہ کوئی طاقت روکتی ہے، نہ ہم ایسی جگہ ہے کہ پانی نہ ملے، نہ ہم ایسی جگہ ہے کہ مسجد نہیں ہے۔ جب اگر مسجد بھی نہ ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ ایسی امت ہے، اللہ نے ساری کائنات کی زمین کو اس امت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے پاک کر دیا ہے، جہاں بھی چاہے نماز پڑھ سکتے۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے لوگ اپنی عبادت گاہوں میں ہی نماز پڑھا کرتے، دوسری جگہوں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن اس امت کے لیے تو اللہ نے اتنی فراوانی دی ہے، اتنی اجازت دی ہے، جس جگہ بھی پاک ہو تم وہاں پر وضو بنا کر کے، پانی نہ ہو تیمم کر لیجئے، آپ نماز پڑھیے، نماز کو مت چھوڑیے۔ دیکھیے میرے یارو، نماز کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتی، نماز کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یہ کہیں گے ہم مریض تھے، بخار تھا، سر میں درد تھا، پریشان تھا، ٹینشن تھا، پیسہ نہیں تھا، اس کا بوجھ تھا، بہت ساری پریشانیاں تھی، اولاد کا انتقال ہو گیا اس کا غم تھا، ساری چیزوں کا غم تھا، گھر بار لٹ گئے اس کا غم تھا، اس لیے میں نماز چھوڑ دی۔ میرے یارو یاد رکھنا،
ایوب علیہ السلام کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. ان کے جسم میں ایسا مرض ہو گیا تھا, پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے, گوشت کٹ کٹ کر گر رہا تھا, لیکن انہوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی. نماز کی بڑی اہمیت ہے, اور نماز مسلمان اور غیر مسلمان, مومن غیر مومن, اس کے درمیان فرق نماز کا ہے. آج مسجد میں اذان ہوتی رہتی ہے, ہم گزر جاتے ہیں. مسجد میں اذان ہوتی ہے, مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں. اذان ہوتی ہے, نیند کھلتی ہے, چہرہ دوسری طرف کر کے سو جاتے ہیں. ایک آدمی کہتا بھی ہے جماعت والے آ کر کے آئیے مسجد میں, بھاگ جاتے ہیں. ایمان والے ایسا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد کے قریب رہتا ہے, اگر وہ مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتا, اس کی نماز ہی قبول نہیں. نماز تو پڑھ لیا اس نے, لیکن اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. اور نماز چھوڑنے والے کے بارے میں بہت ساری وعیدیں آئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کیا ہے؟ یہ دین کا ستون ہے. اور آج تو ہمارا حال یہ ہے, نماز مسجد ہم بناتے تو مسجد کو شخصی بنا دیتے. مسجد ہمارے خاندان, مسجد ہمارے مدرسے کی, مسجد ہماری خانقاہ کی ہے, مسجد ہمارے محلے کی ہے, مسجد ہمارے گاؤں کی ہے. قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کیا کہتا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد میں کسی کا تذکرہ نہیں ہوگا بھائی. مسجد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد اللہ کے لیے ہے. مسجد میں اللہ کی عبادت ہوگی, مسجد میں اللہ کا تذکرہ ہوگا, مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا, مسجد میں اللہ کا نام ہوگا. مسجد کسی محلے کی خاص نہیں ہوتی, مسجد کسی قوم کی خاص نہیں ہوتی, مسجد کسی جماعت کی خاص نہیں ہوتی, مسجد کسی قبیلے اور خاندان کی خاص نہیں ہوتی. مسجد ہر کسی کی. اس لیے مسجد کو اپنی بنانے کی کوشش مت کرنا, مسجد کو عام رکھنا, تب اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کے اندر نماز پڑھنے کا جذبہ عطا فرمائے, صدقات کے دینے کا جذبہ عطا فرمائے, اور اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.